الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگوں، دوستوں و حاضرین سید الایام، سب سے پہل و پہل اللہ رب العالمین کی تعریف جو زمین و آسمان کے ذرے ذروں کا مالک ہے، وہی قیامت کے دن کا مالک، وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا مالک، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، ان کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جس کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ پوری کائنات کے اندر عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو انسانیت کا درس دینے کے لیے مبعوث فرمایا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
رحمت للعالمین کا خطاب دیا، جنہوں نے لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں لگایا، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو جہنم کے کنارے پر تھے انہیں نکال کر کے جنت کا راستہ بتایا۔ ایسے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو، جن کا نام اسم غرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کی مدد سے پچھلا موضوع مساجد کی عظمت کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یہ مسجد اسلام کے قلعے ہیں۔ آپ نے سنا کہ مسجد سے محبت کرنے والا، مسجد سے لگاؤ رکھنے والا اور مسجد کی الفت و محبت جس کے سینے پر ہو، مسجد کو آباد جو کرتا ہے، خود اللہ رب العزت نے اس کے ایمان کی گواہی دی۔ اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ خود اس شخص کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے جو مسجد سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ مسجد میں صرف اور صرف اللہ کو پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نہ جائے۔ یہ مسجد کا ادب اور احترام ہے، مسجد کی عظمت اور مسجد کی فضیلت ہے میرے بھائی، کہ اللہ رب العالمین نے اس کو خاص کیا ہے، اپنی طرف نسبت کیا ہے کہ یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ زمین کے اندر ہزاروں چیزیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن مسجد جیسی چیزیں آپ کو کہیں نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد میں آنے والا رحمت کا بھی مستحق ہے، برکت کا بھی مستحق ہے، اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں کا بھی مستحق ہے، اور اللہ رب العالمین کا انعام کا مستحق بھی وہ ہے۔ مسجد کے بغیر یہ ساری چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اگر چھوڑ دے پوری دنیا کے لوگ پھر بھی اللہ کے فرشتے اس کو آباد کرتے ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ یہاں تک حدیث کے اندر ملتا ہے کہ یہ جو کرامن کاتبین ہے دو کندھے پر، ان کی بھی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، اور وہ بھی مسجد کے ٹائم کے مطابق چینج ہوتی ہے۔ کون کون سے ٹائم ہیں؟ عصر اور فجر، یہ دونوں ٹائم کے اندر ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ رات کے فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم سے عصر کے وقت آتے ہیں، اور دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں، اور وہ رات بھر اس بندے کے پاس رہتے ہیں، اس بندے کے اعمال کو، نتائج کو لکھتے ہیں، چاہے برے اعمال ہو یا اچھے اعمال ہو۔ رات بھر رہتے ہیں، اور رات بھر رہنے کے بعد پھر وہ رات کے فرشتے فجر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور پھر دن کے فرشتے آ جاتے ہیں فجر کے وقت۔ جب وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے، میرے بندو تو نے میرے بندے کو کس حالت میں پایا؟ پہلا سوال۔ اور تو نے اس بندے کو کس حالت میں چھوڑا؟ دوسرا سوال۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس آپ کا اچھا ذکر ہو تو آپ عصر اور فجر کی نماز کو مت چھوڑیے۔ کیا جواب دیتے ہیں فرشتے؟ اے اللہ، میں جب گیا تھا تو تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب میں نے چھوڑا تو تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔
اس سے اچھی ذکر اور کہاں ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نورانی مخلوق آپ کا تذکرہ اللہ رب العالمین کے پاس اس انداز میں کرتے ہیں کہ اللہ میں عصر کے وقت گیا، تیرا بندہ نماز کی حالت میں تھا، جب میں نے فجر کے وقت اس کو چھوڑا، تیرا بندہ بھی تیری حالت میں تجھے ہی یاد کر رہا تھا، تیری عبادت اور بندگی میں لگا ہوا تھا۔ یہ ہے مسجد کا مقام و مرتبہ میرے بھائی، کہ اللہ کے یہاں ذکر خیر ہوتا ہے، اچھائی کا ذکر ہوتا ہے کہ میں نے ملا تو مسجد میں ملا، میں چھوڑا تو مسجد میں چھوڑا۔ اس لیے یہ دونوں ٹائم کا خیال کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا، فی بیت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے ذکر کو بلند کیا جاتا ہے، کبھی اذان کی شکل میں، کبھی نماز کے بعد اللہ اکبر کی شکل میں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور صبح شام اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے، صبح شام اللہ رب العالمین کا تسبیح ہوتا ہے۔ یہ مسجدیں کہ مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ سے مناجات کیا جاتا ہے، اللہ کی یاد اس کے سینے کے اندر ہے جو مسجد کے اندر آتا ہے۔ پھر اللہ بیان فرما رہا ہے، وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح شام مسجدوں کے اندر اللہ رب العالمین کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی ثنا بیان کی جاتی ہے۔ اب غور کریں، ہر نماز کے وقت نمازی جب نماز پڑھنے لگتا ہے الحمدللہ رب العالمین کے جملات کو دہراتا ہے، اپنی زبان سے اللہ کی تعریف بیان کر رہا، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرما رہا ہے۔ یہ مسجد ہے کہ مسجد میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری زمین کے اندر، پوری دھرتی میں اللہ رب العالمین اس حصہ کو، اس خطہ کو، اس جگہ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے جو جگہ مسجد کے لیے بنی ہے، جو جگہ مسجد کے لیے بنی ہے، جہاں پر مسجد قائم ہے، جس زمین پر اللہ کا گھر قائم ہے، جس جگہ پر بیت اللہ قائم ہے، جس جگہ پر اللہ کی عبادت گاہ ہے، اللہ اس گھر سے، اس زمین سے، اس خطے سے، اس جگہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 671 نمبر کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ مسجد سے محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی زمین کے خطوں میں سے، زمین کے حصوں میں سے اللہ رب العالمین احب الی اللہ مساجدها، اللہ رب العالمین مسجد سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ اور آج ہم نے بازار کو آباد کر لیا، مسجد کو ویران کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے نزدیک مسجد سب سے محبوب جگہ ہے اور سب سے خراب جگہ بازار ہے۔ اس حدیث کی تشریح مفسرین کرام نے یوں فرمایا ہے کہ بازار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، بازار میں ظلم ہوتا ہے، بازار میں زیادتی ہوتی ہے، بازار میں دھوکہ ہوتا ہے، بازار میں فریب ہوتا ہے، بازار میں
میں جھوٹ کے بازار گرم ہوتے ہیں، بازار میں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار کو قرار دیا ہے۔ اس کے بدلے اللہ رب العالمین مسجد سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں دعائیں ہیں، اللہ رب العالمین کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے لیے رکوع ہیں، اللہ کے لیے سجدے ہیں، اللہ کے لیے نمازیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ رب العالمین سے عاجزی و انکساری ہے، اللہ رب العالمین کی یادیں مسجدوں کے اندر ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے، نبی محترم کے ذریعے سے ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو، میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے، مسجد ہے۔ اب دیکھیے شور و شرابہ گل کہاں پہ ہوتا ہے؟ بازاروں کے اندر، مارکیٹ کے اندر۔ جھوٹ سب سے زیادہ مارکیٹ کے اندر، ظلم سب سے زیادہ مارکیٹ کے اندر، دھوکہ سب سے زیادہ مارکیٹ کے اندر، اور اس کے بدلے دیکھیے آپ مسجد میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، دعائیں ہیں، مناجات ہے، اللہ کے لیے تسبیح و تہلیل ہے۔ اسی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین مسجد کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس روئے زمین کے اندر، اس دھرتی کے اندر، اس خطہ سے اللہ محبت کرتا ہے سب سے زیادہ جہاں پر مسجد قائم ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائی، یہ مسجد انوار المراکز ہے، یہ مسجد مرکز الانوار ہے۔ یہاں سے نور پھیلتا ہے، یہاں سے بستی کے لیے نور پھیلتا ہے، یہاں سے گاؤں کے لیے نور پھیلتا ہے، یہاں سے شہر کے لیے نور پھیلتا ہے، یہاں سے سٹی کے لیے نور پھیلتا ہے، یہاں سے ملک کے لیے نور پھیلتا ہے۔ یہ مرکز الانوار ہے، یہاں سے نور تقسیم ہوتا ہے، یہاں سے نور بٹتا ہے، یہاں سے نور جاتا ہے، یہاں سے نور پھیلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے۔ کون سی دعا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 763 نمبر کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں ایک رات نبی علیہ السلام کے گھر پہ ٹھہرا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرا، نبی کی عبادت کو دیکھنے کے لیے، نبی کی بندگی کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں، رات میں نبی اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر سوتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر سوتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ رات کے وقت ہے، نبی علیہ السلام کبھی سو رہے ہیں، کبھی بستروں سے الگ ہو رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں، اللہ کے لیے رکوع کر رہے ہیں، اللہ کے لیے سجدے کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں، پھر فجر کی اذان دی جاتی ہے، نبی علیہ السلام مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ بعض روایت کے اندر ملتا ہے کہ راوی بیان فرماتے ہیں، فی الصلاۃ او فی السجود، نبی علیہ السلام اس دعا کو نماز کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں پڑھتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، اللہم اجعل قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وامامی نورا وحلفی نورا وعن شمال نورا وعن یمین نورا۔ نبی علیہ السلام یہ دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ، اللہم اجعل قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے، وفی لسانی نورا، اور اے اللہ میری زبان کو نور سے بھر دے، وسمعی نورا، اور اے اللہ میری کان کو نور سے بھر دے، وفی بصری نورا، اور اے اللہ میری آنکھوں کو نور عطا فرما، وعن شمال نورا، اے اللہ میرے بائیں جانب نور عطا فرما، وعن یمین نورا، اور اے اللہ میرے دائیں جانب نور عطا فرما، وامامی نورا، اور اے اللہ میرے آگے نور عطا فرما، وخلف نورا، اور اے اللہ میرے پیچھے نور عطا فرما، وفوق نورا، اور اے اللہ میرے اوپر نور عطا فرما، وتحت نورا، اور اے اللہ میرے نیچے نور عطا فرما، واجعل لی نورا، اور اے اللہ مجھے نور میں نہایا ہوا بنا دے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، نبی علیہ
الصلاۃ والسلام مسجد میں پڑھا کرتے تھے، نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، بعض روایت میں ملتا ہے نماز میں پڑھا کرتے تھے، بعض میں ملتا ہے سجدے کی حالت میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ مرکز الانوار کے میرے بھائیوں، یہاں سے نور تقسیم ہوتا ہے، یہاں سے ہدایت کی نور پھیلتی ہے، یہاں سے توحید کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے سچائی کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے حق کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے تقوی کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے اخلاص کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے بھروسہ کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے توکل کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے اللہ رب العالمین کی رضامندی کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے جنت کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے جہنم سے دوری کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے ہدایت کا نور پھیلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی یہ دعا نماز کی حالت میں مسجد میں پڑھا کرتے تھے، اللہ مجھے نور عطا فرما۔ یہ نور ہے، اللہ رب العالمین انسان کو نور عطا فرماتا ہے جو مسجدوں کے طرف آتا ہے اور مسجد میں آ کر کے اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کی آنکھوں کو بھی نور عطا فرماتا ہے، اس کے دل کو بھی نور عطا فرماتا ہے، اس کے دائیں بھی نور عطا فرماتا ہے، اس کے بائیں بھی نور عطا فرماتا ہے۔ ایسا ہے کہ جو مسجد میں آتا ہے اللہ رب العالمین اسے نور سے نہایا ہوا بنا دیتا ہے۔ یہ ہے نور میرے بھائی، اور حقیقت میں دل کے اندر روشنی ہوتی ہے، حقیقت میں نور ہوتی ہے۔ الصلاۃ نور، اللہ کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نماز نور ہے، اور میں نے خود اپنے کانوں سے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ یو پی کے اندر ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ 10 یا 12 سال کا بچہ تھا، پورا حافظ مکمل تھا، ایکسیڈنٹ کے اندر مارا جاتا ہے، گاڑی کے نیچے آ کر کے دب کر کے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اس کی جان باق ہو جاتی ہے۔ جب اسے پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا جاتا ہے، جب اس کا دل چاک کیا جاتا ہے، اس کے سینے سے نور نکلتا ہے، اور ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ ہم اس کا آپریشن نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی، حقیقت میں نور ملتا ہے، حقیقت میں دل کے اندر روشنی ملتی ہے، اور دل کے اندر ایمان کی روشنی جلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے، اللہم اجعل قلبی نورا، اے اللہ میرے قلب، میرے دل کو نور عطا فرما۔ اتنا ہی نہیں، یہ تو زمین کی نور ہے، آسمان میں بھی اللہ نور عطا فرمائے گا، قیامت کے دن بھی اللہ نور عطا فرمائے گا۔ ابو داؤد کی روایت اٹھائیے، حدیث نمبر 563 نمبر کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المسائین فی الظلم الی المساجد بالنور التامۃ الی یوم القیامہ۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بشر المسائین فی الظلم الی المساجد۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری سنا دو اس بندے کو، خوشخبری سنا دو اس بندے کو، بشارت سنا دو اس بندے کو جو رات کی اندھیری میں مسجد کی طرف جاتا ہے، کبھی فجر کے لیے جاتا ہے، کبھی عشاء کے لیے جاتا ہے، کبھی بدلیہ زیادہ ہو تو مغرب کے اندھیرے میں مسجد کی طرف آتا ہے۔ فی الظلم الی المساجد، جو مسجد کی طرف اندھیرے میں جاتا ہو اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھنے کے لیے، دعائیں مانگنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے اندھیری میں مسجد کی طرف آتا ہے، بشر، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسے خوشخبری سنا دو، کس چیز کے؟ بالنور التامۃ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت سنا دو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے بھائی مقام و مرتبہ مسجد کا، یہ ہے میرے بھائی مقام و مرتبہ، عظمت اور فضیلت، اہمیت اور مقام اللہ رب العالمین کے یہاں اس مسجد کا مقام اتنا ہے کہ جو آتا ہی مسجد کے اندر قیامت کے دن جہاں غیر مسلم اور منافق اندھیری رات کی طرح بھٹک رہے ہوں گے، ادھر سے ادھر جا رہے ہوں گے، مسجد کی طرف آنے والوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن نور عطا کرے گا۔ آپ کو چاہیے نور قیامت کے دن، جس دن کوئی اندھیرا، کوئی روشنی نہیں، کوئی روشنی نہیں، ایسے دلوں کے اندر جہاں مشرک اور منافق اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے، اللہ کی قسم، نبی کی حدیث ہے کہ جو مسجد کی طرف اندھیرا میں آتا ہے اللہ مکمل اسے نور عطا فرمائے گا، اور اسے نور کے ذریعے سے وہ جنت کے اندر انٹری کرے گا۔
داخل ہوگا۔ میرے بھائی یہ مسجد مقام و مرتبے کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسجد کے طرف آنے والا اور مسجد کی طرف قدم بڑھانے والے کے گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے، درجات کو بھی بلند کرتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1521 نمبر کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ من طہر فی بیتہ، جس نے اپنے گھر کے اندر وضو کیا۔ وضو مسجد کے اندر اگر انتظام ہو تو یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ من طہر فی بیتہ، جس نے اپنے گھروں میں وضو کیا اور پھر اس کے بعد فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے، لیقضی من فرائض اللہ، تاکہ وہ اللہ کے فرض کردہ کسی فرض کو ادا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خطوان، اس کے لیے اس کے دونوں قدم کی حالت بیان فرمائی، دو پیر ہیں، ایک لیفٹ اور ایک رائٹ، ایک صحیح اور ایک سیدھا اور ایک دایاں، ایک بایاں، ایک دایاں اور ایک بایاں رائٹ ہے، دو قدم ہے۔ اللہ نے دونوں قدم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں قدم کا ذکر فرمایا کہ احداہما تعد خطیئتہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا ایک قدم اٹھتا ہے اللہ گناہ مٹا دیتا ہے، وَأُخْرَى ترفع درجات، اور دوسرا قدم اٹھتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد کی طرف قدم بڑھائیے، مسجد کی طرف اپنی قدم کو بڑھائیے میرے بھائی، اللہ گناہوں کو بھی مٹائے گا، اللہ آپ کے درجات کو بھی بلند کرے گا۔ اس حدیث کو اس طرح آپ سمجھیے کہ آپ مسجد کے لیے قدم بڑھائیے، اللہ آپ کے درجات کو زمین سے اٹھا کر آسمان میں ڈال دے گا۔ ہاں میرے بھائی، کیونکہ ایک درجہ کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ جنت کے اندر بھی درجے ہیں، اور نیچے درجہ والا اوپر درجے والے کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح سے زمین میں کھڑے ہو کر کے ہم تاروں کو دیکھتے ہیں۔ معمولی سے تارے چھوٹے نہیں ہیں، بہت بڑے ہیں، لیکن دوری کی وجہ سے چھوٹا دکھائی دیتا ہے، چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ جنت کے اندر درجے ہوں گے، اور نیچے کا درجہ اوپر کے درجے والوں کو اسی طرح دیکھے گا جس طرح تم زمین کے اندر کھڑے ہو کر کے تاروں کو دیکھتے ہو۔ اس لیے اپنے درجات کو بلند کیجئے، مسجد کی طرف آ کر کے، مسجد کی طرف قدم بڑھا کر کے، مسجد کی محبت اپنے سینے میں رکھ کر کے، مسجد کی الفت اپنے سینے میں رکھ کر کے، اللہ معاف کرے آج ہمارے سینہ مسجد سے خالی ہے، ہم مسجد سے محبت نہیں کرتے، ہمارا دل مسجد کی محبت سے ویران ہے، اور یہ مسجد مسلمانوں سے ویران ہے۔ بالکل صحیح سن رہے ہیں آپ، ہمارے دل کے اندر نہ مسجد کی محبت ہے، نہ مسجد کی الفت ہے، نہ مسجد سے لگاؤ ہے، نہ مسجد سے تعلق ہے، نہ مسجد کی طرف ہم چل کر کے جاتے ہیں، نہ ادب ہے، نہ احترام ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے والو، اپنے دل کو مسجد کی محبت سے آباد کرو، اور اپنے مسجد کو اللہ کی عبادت اور بندگی سے آباد کرو۔ میرے بھائی، آج بڑی مشکل سے کہنا پڑتا ہے، بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جمعہ کے لیے بڑی مشکل سے آ رہے ہیں، بڑی مشکل سے حاضری دے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دھکا دے کر کے بلایا جا رہا ہے جمعہ کے لیے بھی۔ میرے بھائی، یہ ہمارے سینے کے اندر مسجد کی محبت کہاں غائب ہو گئی ہے، کہاں ختم ہو گئی ہے، مسجد کی محبت کہاں دور ہو گئی ہے۔ اگر مسجد کی محبت ہوتی، اللہ کی قسم ہے جمعہ کے لیے جمعہ کے دن پہلے حاضر ہوتے، اور آ کر کے اللہ کا ذکر و اذکار کرتے، اللہ کے لیے تسبیح و تحلیل کرتے۔ ہمارے سینے سے مسجد کی محبت چھن چکی ہے، مسجد کی محبت سے اپنے سینے کو آباد کرو۔ اور مجھے حیرت اور خوشی کے ساتھ اس بات کا بھی اعلان کرنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کے سینے کے اندر مسجد کی محبت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی قسم، مسجد کی تڑپ ہے، مسجد کی چاہت ہے، مسجد کی محبت رچی بسی ہے۔ اگر مسجد نہ آئے تو اس کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے، اس کے دل کو اطمینان نہیں ملتا ہے، اس کے دل کو چاہت اور سکون اور طمانینت نہیں ملتا ہے۔ کبھی کبھار لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ مولوی صاحب، مسجد سے ہمیں بے انتہا محبت ہے، کیا ہم مسجد کو چوم سکتے ہیں؟ اللہ، مسجد کی محبت ایسی ہے، میں چومنے کی اجازت تو نہیں دیتا، لیکن بشارت آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کے سینے کے اندر جس طرح سے محبت ہے مسجد کی، اللہ بھی آپ کو محبت کرے گا۔ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو چومتے ہوئے کہا تھا، اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں اگر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہ دیکھتا، اللہ کی قسم قیامت تک تجھے نہیں چومتا۔ اس لیے کہ نبی کی سنت وہاں پر ہے کہ نبی نے پتھر کو، حجر اسود کو چوما، اس لیے ہم چومتے ہیں، نبی نے مسجد کو نہیں چوما ہے، اس لیے مسجد کو چومنے کی اجازت میں نہیں دیتا۔ لیکن آپ کے سینے کے اندر جو مسجد کی محبت ہے، جو مسجد کی الفت ہے، اللہ
رب العالمین بھی انشاءاللہ آپ سے محبت کرے گا۔ بہت ساری باتیں رہ گئی، انشاءاللہ بعد میں اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے سینے کے اندر مسجد کی محبت پیدا فرما دینا۔ اے اللہ اس مسجد کے اندر عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے، بڑی خوشخبری اور بشارت کی بات ہے کہ عورتیں بھی مسجد میں آ سکتی ہیں، اللہ کا ذکر سن سکتی ہے، اللہ کے لیے عبادتیں کر سکتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتی ہے۔ اس لیے میں عورتوں سے بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ میں بہنوں سے گزارش کروں گا، آپ کو یہ موقع ملا ہے، ایک بھی جمعہ مت چھوڑیے، آئیے مسجد کے اندر، اور مسجد کی محبت آپ کے سینے کے اندر بھی ہونی چاہیے، مسجد کی طرف آپ کے سینے کے اندر بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے، نبی کا یہ حکم ہے، سن لیجئے، مردوں کو یہ حکم دیا ہے اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکیے، اگر وہ جانے کی اجازت مانگے فوراً اسے مسجد میں جانے کی اجازت دے دو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے سینے کے اندر مسجد کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں مسجد کی حفاظت کرتے ہوئے زندہ رہیں، اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ محبت کل قیامت کے دن ہمارے لیے نور بن جائے، اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دینا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔